الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں دنجات کا۔ یہ آپ کے سامنے کھلی ہے دنجات سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تصنیف ہے، تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ تو بلا تاخیر میں آتا ہوں کہ اسلام، اس میں اسلام کی تعریف کی گئی ہے، اسلام کی حقیقت بتائی گئی ہے، اسلام کے معنی بتائے گئے ہیں، اور ٹوٹلی ہر چیز اس میں جو ہے نا واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام وجہ تسمیہ۔ لفظ اسلام کے معنی اسلام کی حقیقت، کفر کی حقیقت، کفر کے نقصانات، اسلام کے فوائد۔ اس میں ہم جو ہے نا پہلے موضوع میں ہم یہ ڈسکس کریں گے وجہ تسمیہ کیا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں سے ہر ایک کا نام یا تو کسی خاص شخص کے نام پر رکھا گیا ہے یا اس قوم کے نام پر رکھا، قوم کے نام پر جس میں وہ مذہب پیدا ہوا۔ مثلا عیسائیت کا نام اس لیے عیسائیت ہے کہ اس کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے۔ بدھ مت کا نام اس لیے بدھ مت ہے کہ اس کے بانی مہاتما بدھ تھے۔ زردشتی مذہب کا نام اپنے بانی زردشت کے نام پر ہے۔ یہودی مذہب کا نام ایک خاص قبیلے میں پیدا ہوا۔ یہودی مذہب ایک خاص قبیلے میں پیدا ہوا جس کا نام یہودا تھا۔ ایسا ہی حال دوسرے مذاہب کے ناموں کا بھی ہے، مگر اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی شخص یا قوم کی طرف منسوب نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ایک خاص صفت کو ظاہر کرتا ہے جو لفظ اسلام کے معنی میں پائی جاتی ہے۔ یہ نام خود ظاہر کرتا ہے کہ یہ کسی ایک شخص کی ایجاد نہیں ہے، نہ کسی ایک قوم کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس کو شخص یا ملک یا قوم سے کوئی علاقہ نہیں، صرف اسلام کی صفت لوگوں میں پیدا کرنا اس کا مقصد ہے۔ ہر زمانے اور ہر قوم کے جن سچے لوگوں میں یہ صفت پائی گئی ہے وہ سب مسلم ہے اور آئندہ بھی مسلم ہی ہوں گے۔ لفظ اسلام کے معنی۔ اسلام کے معنی عربی زبان میں اطاعت اور فرما برداری کے ہیں۔ مذہب اسلام کا نام اسلام اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اس کے آگے آتا ہے اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب ایک قاعدے اور قانون کے تابع ہیں۔ چاند اور تارے سب ایک زبردست قاعدے میں بندھے ہوئے ہیں جس کے خلاف وہ بال برابر جنبش نہیں کر سکتے۔ زمین اپنی خاص رفتار کے ساتھ گھوم رہی ہے، اس کے لیے جو وقت اور رفتار اور جو راستہ مقرر کیا گیا ہے اس میں ذرا فرق نہیں آتا۔ پانی اور ہوا، روشنی اور حرارت سب ایک ضابطے کے پابند ہیں۔ جمادات، نباتات اور حیوانات میں سے ہر ایک کے لیے جو قانون مقرر ہے اسی کے مطابق یہ سب پیدا ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں اور گھٹتے ہیں، جیتے ہیں اور مرتے ہیں۔ خود انسان کی حالت پر بھی تم غور کرو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ وہ بھی قانون قدرت کا تابع ہے۔ جو قاعدہ اس کی زندگی کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسی کے مطابق سانس لیتا ہے، پانی اور غذا اور حرارت اور روشنی حاصل کرتا ہے۔ اس کے دل کی حرکت، اس کے خون کی گردش اور اس کے سانس کی آمد و رفت اسی ضابطے کے پابند ہے۔ اس کا دماغ، اس کا معدہ، اس کے پھیپھڑے، اس کے اعصاب اور عضلات اور اس کے ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھیں، کان اور ناک، غرض اس کے جسم کا ایک ایک حصہ وہی کام کر رہا ہے جو اس کے لیے مقرر ہے، اور اسی طریقے پر کر رہا ہے جو اس کو بتا دیا گیا ہے۔ یہ زبردست قانون جس کی بندش میں بڑے بڑے سیاروں سے لے کر زمین کے چھوٹے سے چھوٹا ذرہ تک جکڑا ہوا ہے، ایک بڑے حاکم کا بنایا ہوا قانون ہے۔ ساری کائنات اور کائنات کی ہر چیز اس حاکم کے مطیع اور فرما بردار ہے، کیونکہ وہ اسی کے بنائے ہوئے قانون کی اطاعت اور فرما برداری کر رہی ہے۔ اس لحاظ سے ساری کائنات کا مذہب اسلام ہے، کیونکہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ خدا کی اطاعت اور فرما برداری ہی کو اسلام کہتے ہیں۔ سورج اور چاند اور تارے سب مسلم ہیں، زمین بھی مسلم ہے، ہوا اور پانی اور روشنی بھی مسلم ہے، درخت اور پتھر اور جانور بھی مسلم ہیں، اور وہ انسان بھی جو خدا کو نہیں پہچانتا اور خدا کا انکار کرتا ہے، یا جو خدا کے سوا دوسروں کو پوجتا ہے خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے، ہاں وہ بھی اپنی فطرت اور طبیعت کے لحاظ سے مسلم ہے، کیونکہ اس کا پیدا ہونا، زندہ رہنا اور مرنا سب کچھ خدائی قانون ہی کے ماتحت ہے۔ اس کے تمام اعضاء اور اس کے جسم کا ایک ایک رونگٹے کا مذہب اسلام ہے، حتیٰ کہ اس
کہ وہ زبان بھی اصل میں مسلم ہے، جس سے وہ نادانی کے ساتھ شرک اور کفر کے خیالات ظاہر کرتا ہے، اس کا وہ سر بھی پیدائشی مسلم ہے جس کو وہ زبردستی خدا کے سوا دوسروں کے سامنے جھکاتا ہے، اس کا وہ دل بھی فطرتاً مسلم ہے جس میں وہ بے علمی کی وجہ سے خدا کے سوا دوسروں کی عزت اور محبت رکھتا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں خدائی قانون کی فرما بردار ہیں اور ان کی خط جنبش خدا ہی کے قانون کے ماتحت ہوتی ہے۔ اب ایک دوسرے پہلو سے دیکھو، انسان کی ایک خاصیت تو یہ ہے کہ وہ دیگر مخلوقات کی طرح قانون قدرت کے زبردست قاعدوں سے جکڑا ہوا ہے اور ان کی پابندی پر مجبور ہے۔ دوسری خاصیت یہ ہے کہ وہ عقل رکھتا ہے، سوچنے سمجھنے اور رائے قائم کرنے کی قوت رکھتا ہے اور اپنے اختیار سے ایک بات کو ماننا اور ایک بات کو مانتا ہے، دوسری بات کو نہیں مانتا، ایک طریقے کو پسند کرتا ہے، دوسرے طریقے کو پسند نہیں کرتا، زندگی کے معاملات میں اپنے ارادے سے خود ایک ضابطہ بناتا ہے اور یا دوسرے کے بنائے ہوئے ضابطے کو اختیار کرتا ہے۔ اس خاصیت میں وہ دنیا کی دوسری چیزوں کی مانند کسی مقررہ قانون کو پابند نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو ایک خیال اپنی رائے اور عمل میں انتخاب کی آزادی بخشی گئی ہے۔ انسان کی زندگی میں یہ دو خاصیتیں الگ الگ پائی جاتی ہیں۔ پہلی خاصیت میں وہ دنیا کی تمام دوسری چیزوں کے ساتھ پیدائشی مسلم ہے اور مسلم ہونے پر مجبور ہے، جیسا کہ ابھی تم کو معلوم ہو چکا ہے۔ دوسری خاصیت میں مسلم ہونا یا نہ ہونا اس کے اختیار میں ہے اور اسی اختیار کی بنا پر انسان دو طبقوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو اپنے خالق کو پہچانتا ہے، اس کو اپنے آقا اور مالک تسلیم کرتا ہے اور اپنی زندگی کے اختیاری کاموں میں بھی اسی کے پسند کیے ہوئے قانون کی فرما برداری کرتا ہے۔ یہ پورا مسلم ہے، اس کا اسلام مکمل ہو گیا، کیونکہ اب اس کی زندگی سراسر اسلام ہے۔ وہ اب جان بوجھ کر بھی اسی کا فرما بردار بن گیا ہے جس کی فرما برداری وہ بغیر جانے بوجھے کر رہا تھا۔ اب وہ اپنے ارادے سے بھی اسی خدا کا مطیع ہے جس کا وہ مطیع بلا ارادہ تھا۔ اب اس کا علم سچا ہے کیونکہ وہ اس خدا کو جان گیا ہے جس نے اس کو جاننے اور علم حاصل کرنے کی قوت دی ہے۔ اب اس کی عقل اور رائے درست ہے کیونکہ اس نے سوچ سمجھ کر اسی خدا کی اطاعت کا فیصلہ کیا جس نے اسے سوچنے سمجھنے اور رائے قائم کرنے کی قابلیت بخشی ہے۔ اب اس کی زبان صادق ہے کیونکہ وہ اسی خدا کا اقرار کر رہی ہے جس نے اس کو بولنے کی قوت عطا کی ہے۔ اب اس کی ساری زندگی میں راستی ہی راستی ہے کیونکہ وہ اختیار اور بے اختیاری دونوں حالتوں میں خدا کے قانون کا پابند ہے۔ اب ساری کائنات سے اس کی آشنائی ہو گئی کیونکہ کائنات کی ساری چیزیں اس کی بندگی کر رہی ہیں، اسی کی وہ بندگی کر رہا ہے۔ اب وہ زمین پر خدا کا خلیفہ نائب ہے، ساری دنیا اس کی ہے اور وہ خدا کا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدقت یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس مطالعے کو جاری رکھیں گے۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ چند منٹس کی ویڈیو غور سے سن لیں اور ان کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔